بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين جی تو دو رکوع ہمارے ترجمہ ہو گیا تھا. تو ان دو رکوع میں جو ہے غزوہ احزاب کا اور غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے. تو غزوہ احزاب کی تفصیل اور غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل تو ہم پڑھ چکے. اب کچھ آیتوں کی مختصر سی تھوڑی سی تفسیر ہے، وہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ابتدائی جو آیات ہے ان دو رکوعات میں، جو آیت نمبر 9 10 وغیرہ ہے، تو اس میں جو ہے مسلمانوں اس جنگ میں جو ہے، اس غزوے میں جو ہے مسلمانوں پر جو شدت، جو تکلیف اور جو ہے مسلمانوں کو جو آزمایا گیا تھا اس کا ذکر ہے. تو اس تکلیف آزمائش کے عالم میں جو ہے، اس پریشانی کے عالم میں جو ہے ایک حال جو ہے مومنوں کا بتلایا گیا، مسلمانوں کا اس وقت صحابہ کا حال بتلایا گیا کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. آیت نمبر 10 دیکھیں اگر آپ لوگ کے سامنے قرآن ہے تو آگے ہے آیت وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یعنی تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں گمان. سب سے پہلے اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت کا ٹکڑا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یعنی جب نگاہیں جو ہے تمہاری چندیا گئی اور کلیجے جو ہے منہ کو آنے لگے، یعنی حلق تک آنے لگے، تو تم جو ہے اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے. تو اب یہاں پر جو ہے گمان سے مراد کیا گمان ہے؟ غلط گمان نہیں ہے. تو ان گمانوں سے مراد جو ہے، جو انسان جو ہے جب پریشانی کی حالت میں رہتا، اضطراب کی کیفیت میں رہتا، تو جو ہے انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس کو جو ہے مختلف وساوس، غیر اختیاری طور پر وسوسے وغیرہ آتے ہیں. جیسے ہم بھی اگر کوئی پریشانی میں پھنس گئے تو مختلف وسوسے آتے ہیں ہم کو بھی. تو اسی طریقے سے ایک انسان کی فطرت کے مطابق جو ہے صحابہ کو بھی، کیونکہ صحابہ بھی اس وقت بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی بہت بڑی آزمائش، یہ جنگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ میں صحابہ کو. تو اس وقت جو ہے جیسا ہی انہوں نے کافروں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو ان کے بھی دل میں، ان کے بھی ذہن میں وسوسے آنے لگے مختلف قسم کے. کیا ہو سکتا ہے یہ وسوسہ ہے کہ اب موت ہماری آ گئی، اب نجات کی، یعنی بچنے کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی جو بھی وسوسے ان کو آتے رہے، تو وہ مراد ہے یہاں پر. تو یہ وسوسے جو آنا جو ہے ایمان کے منافی نہیں ہے، یعنی ایمان کے خلاف بات نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کی فطرت ہے. کیونکہ جب بھی انسان جو پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وسوسے آتے ہی ہیں، یہ انسان کی ایک فطرت ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس وقت جو ہے وسوسے آئے، تو ہم اس سے جو ہے غلط معنی، غلط مطلب نہیں نکالنا چاہیے. تو اس سے ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے اتنے بڑے بلند مرتبے والے جو تھے وہ لوگ، تو ان کو بھی جو ہے وسوسے آنے لگے اس وقت. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جنگ جو ہے کتنی سخت تھی ان کے لیے، کتنی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اس سے اندازہ ہوتا ہے ہم کو. اس کے بعد پھر جو آیتیں ہیں، اس کے بعد جو ہے منافقین کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے منافقین نے جو ہے یہ کہا تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. کیا کہا تھا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے. یعنی جب جو ہے چٹان جو ہے حائل ہو گئی تھی، چٹان کو کاٹ نہیں سکے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر جب وہ کیا تھا، ضرب لگائی تھی، اور چٹان سے جو روشنی نکلی تھی اس کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، فتح کی خوشخبری سنائی تھی، تو منافقین کیا کہنے لگے کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے، یعنی ہمارے پاس اب تو سامان نہیں ہے جنگ کا، ہمارا لشکر کی تعداد اتنی کم ہے، اور نبی جو ہے ہم کو، اللہ کے رسول جو ہے ہم کو کیا کسریٰ اور قیصر کی محلات کی خوشخبری دے رہے ہیں، یعنی ایک دم یہ یقین کرنے والی بات نہیں ہے. تو اس طریقے سے وہ منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو دھوکہ ہے. اور آگے منافقین کا یہ بارے میں یہ بھی ہے کہ ایک گروہ ان میں سے بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے جو ہے لشکر سے، میدان جنگ سے جو ہے واپس چلے جاتا ہے. ہاں، اور ایک
گروہ اور ایک گروپ ایسا ہوتا ہے منافقین کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیلے بہانے کر رہے تھے، یعنی بہانے تلاش کر رہے تھے کہ ہاں ہم جو ہے واپس جانا چاہتے ہیں، ہمارے جو گھر ہے وہ غیر محفوظ ہے، ان بیوتنا عورا، کہ ہمارے گھر جو ہے غیر محفوظ ہے، لیکن قرآن کریم نے ان کے ہیلے بہانوں کو جو ہے کھول کر رکھ دیا اور فرما دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ وما ہی بعورا، حالانکہ وہ جو ہے غیر محفوظ نہیں ہے۔ خود قرآن کریم نے ان کے جھوٹ کو جو ہے واضح کر دیا کہ یہ جو ہے حقیقت میں جو ہے کیا کرنا چاہتے ہیں، میدان جنگ سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ نہیں چاہتے مگر فرار، یعنی میدان جنگ سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے آگے جو ہے ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین مخلصین کا ذکر فرما کر ان کی جو ہے استقلال یعنی استقامت کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے مومنین اور مومنین جو ہے صحابہ جو ہے استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرتے رہے۔ آگے آیت ہے دیکھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آیت نمبر لقد كان لكم في رسول اسوة حسنہ، آیت نمبر 21 سے دیکھیں گے تو یہ آیت بہت زیادہ جامع آیت ہے۔ ایک منٹ، جی تو یہ آیت جو ہے لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ، یہ کیا ہے، ایک بہت زیادہ جامع آیت ہے۔ یہ آیت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہے، اقوال ہے، اقوال یعنی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ہے اقوال، اور افعال یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو احادیث ہے، یہ تمام چیزیں اقوال اور افعال میں آگے۔ تو یہ تمام چیزوں کی جو ہے اقوال کی، افعال کی، یعنی احادیث اور سنتوں کی جو ہے اقتداء کرنا، اتباع کرنا جو ہے ہم پر لازم ہے، اس آیت سے یہ حکم ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے ایک امتی کے لیے جو ہے کیا ہے، نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، یعنی اس وقت آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اسوۃ حسنہ، یعنی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملتا ہے، چاہے وہ پریشانی کی حالت میں ہو، چاہے خوشی کی حالت ہو، چاہے غم کی حالت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہم کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے ایک سبق ملتا ہے، ایک نمونہ ملتا ہے کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باتوں سے روکا اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور جن باتوں سے روکا، تو ان کی اتباع کرنا ہمارے لیے لازم ہے، یعنی اگر فلاں چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو اس سے رکنا ہم پر واجب ہے، اگر فلاں چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اور فرمایا کہ یہ واجب ہے تو وہ ہمارے لیے کرنا واجب ہے، اگر یہ فرمایا کہ یہ مستحب ہے تو ہمارے لیے مستحب ہے، یعنی ثواب کی چیز ہے، کرے تو ثواب ملے گا، نہیں کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو وہ تمام چیزیں کیا ہے، ہمارے لیے اتباع کرنا جو ہے لازم ہے، ضروری ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی کی زندگی کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، روزمرہ کے معمولات ہیں، جیسے کہ کھانے کی سنتیں ہیں، پینے کی سنتیں ہیں، مسجد جانے کی سنتیں ہیں، وضو کی سنتیں، یہ سنتیں وہ سنتیں، تو ان باتوں کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں اکثر لوگ، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا دوسرا پہلو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کے وقت کس طریقے سے ریاکٹ کیا، کیسا وہ کیا، سامنا کیا مشکلات کا، اور کس طریقے سے جو ہے
پریشانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ رہتا تھا، خوشی کی حالت میں آپ کیسا رہتے تھے، یا پھر جنگ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ رہتا تھا. جیسے کہ کیونکہ یہ سورج یہ جو آیتیں چل رہے تھے کس کے ضمن میں چل رہے تھے، غزوہ احزاب کا واقعہ چل رہا تھا، تو اسی کے ضمن میں جو ہے یہ آیت لائی گئی. تو اس سے یہ ایک سبق بھی ہم کو ملتا ہے کہ اس غزوے میں، اس لڑائی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود جو ہے بنفس نفیس جو ہے اس جنگ کے میں پورے برابر کے شریک رہے صحابہ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ جو ہے خندقیں کھود رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے خیمہ لگا کر آرام فرما رہے تھے اور آپ کے جو ہے خدمت میں صحابہ وغیرہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے زیادہ جو ہے پتھر وغیرہ اٹھایا کرتے تھے اور بہت زیادہ محنت کرتے تھے. اور اس جنگ میں شدت کا یہ عالم تھا کہ ایک تو سردی بہت زیادہ تھی اور اوپر سے تنگی بہت تھی، کھانے کی یعنی کھانے پینے کی جو سامان تھا وہ بھی بہت کم تھا، بہت زیادہ تنگی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس جنگ میں جو ہے صحابہ جو ہے آ کر کیا شکایت کرتے تھے، کبھی مجبوری کی حالت میں یعنی بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے ان کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ مجبوری کی وجہ سے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے تھے اور اپنے پیٹ پر پتھر جو باندھتے تھے بھوک کی وجہ سے، تو وہ بتلاتے تھے شکایت کے طور پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا قمیص اٹھا کر بتلاتے تھے کہ تم لوگ تو ایک پتھر باندھے ہو، میں تو دو پتھر باندھا ہوا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا قمیص اٹھا کر بتلاتے تھے کہ میں بھی بھوک کی شدت سے میں بھی اپنے پیٹ پہ جو ہے دو پتھر باندھا ہوں. تو اس سے بھی ہم اندازہ لگائیے کہ ہم تو پوری اپنی زندگی کبھی ہم کو ایسا نہیں ہو کہ بھوک کا ہم کو احساس ہو سوائے روزے کی حالت میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم الانبیاء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیش والی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ اپنے صحابہ کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس غزوے میں پورا ساتھ دیا. اور جیسے مسلمانوں کو جو ہے چٹان ایک حائل ہو گئی تھی، وہ کاٹ نہیں سکتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے جا کر اپنی کدال سے جو ہے اس پہ ضربے لگائی. تو ہر چیز میں صحابہ کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیا. تو یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو سنتیں ہیں روزمرہ کے جو معاملات ہیں انہی میں جو ہے ہم کو فالو نہیں کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے جو زندگی کے جو دوسرے موڑ آتے ہیں ہماری زندگی میں، تو اس میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے. تو یہی ہے اس آیت کا مطلب کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بہترین نمونہ ہے. آپ جو ہے اگر اب مثال کے طور پر آپ شادی بیاہ کا معاملہ لے لیجیے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں بھی شادی ہے ہماری بیٹے کی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کس طریقے سے کی، کیا دیا، کیا نہیں دیا، کس طریقے سے رخصت کیا. اور اگر اس کے علاوہ کوئی پریشانی آ گئی، ہمارے اگر کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، خود اپنی اولاد کا نعوذ باللہ اگر انتقال ہو گیا، کچھ بھی ہوا، کوئی پریشانی بھی آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وہ کیا کس طریقے سے جو ہے زندگی گزاری. تو اسی لیے ہر موڑ پر زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر گزارنا چاہیے ہم کو. جی. تو یعنی یہ آیت جو ہے بہت زیادہ جامع آیت ہے، اور اکثر جو ہے سیرت کی جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، میلاد کی جو محفلیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے یہ آیت لازمی پڑھی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے بہترین نمونہ ہے. تو صرف نمونہ کیا ہے، عام روزمرہ زندگی میں نہیں ہے، یہ سنتیں صرف فالو کرنا ہی نمونہ نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی میں ہر موڑ پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی. آگے کی آیتوں میں دیکھیے غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے. پھر وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، یہ آیت میں جو ہے آخری جو آیتیں ہیں اس میں جو ہے غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اہل کتاب یعنی یہودیوں کو جو ہے جنہوں نے لشکروں کی احزاب کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، پھر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنے مضبوط قلعوں سے کس طریقے سے ان کو نیچے اتار دیا، اور ان کے مال جو ہے، ان کے مال ہے، ان کے گھر ہے، ان کے زمین وغیرہ کو مسلمانوں کو اس کا وارث بنا دیا، اور ان کے دلوں میں جو ہے رعب ڈال دیا مسلمانوں کا
رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا، تو یہ ان کا انجام بد ہوا، برا انجام ہوا۔ اور آخری آیت میں جو ہے آئندہ آنے والی فتوحات کی بھی خوشخبری دی گئی ہے کہ اب کفار کے حملے جو ہے ختم ہو گئے، اب مسلمانوں کے لیے جو ہے فتوحات کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا، کیونکہ آخری کی جو آیت ہے اس میں ہے وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، جو آیت کا ایک آخری کا ٹکڑا ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، یعنی ایک ایسی زمین کا بھی تم کو وارث بنایا جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا۔ یعنی اس سے جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اس ٹکڑے سے آیت کے کہ جو ہے یہ اب یہاں سے جو ہے مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب آگے سے جو ہے کافر جو حملہ نہیں کریں گے مسلمانوں پر، ان کی جو ہے ہمتیں پست ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ بری طریقے سے شکست کھا کر بھاگ گئے تھے۔ تو اب یہاں سے مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایسی ایسی زمینیں جو ہے ان کے قبضے میں آئیں گی جہاں ان کے قدم بھی ابھی تک نہیں پہنچے، یعنی صحابہ کے قدم ابھی وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن وہاں تک جو ہے ان کو فتوحات حاصل ہوں گے۔ تو جس کا ظہور جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے کسریٰ یعنی جو اس وقت کے جو سپر پاورز تھے کسریٰ اور قیصر، تو ان کے جو محلات کو جو ہے صحابہ نے فتح کیا تھا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی، خوشخبری جو دی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ صحابہ کے دور میں جو ہے یہ تمام جو ہے زمینیں جو ہے فتح ہو گئی تھی، تمام سلطنتیں جو بڑے بڑے سلطنتیں تھیں وہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ جی، یہ اس کی مختصر سی تفسیر ہے۔ چلیے آگے کی آیتوں کا خالی ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ، پھر کل سے تفسیر دیکھیں گے۔ سمجھ میں آیا نا آپ لوگ کو؟ جی سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ چلیے آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق اللہ العظیم۔ جی آیت نمبر 28 کا ترجمہ دیکھیے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے ازواج مطہرات سے، ان اگر کنتن تم ہو، تردنا چاہتی ہو، ان کنتن تردنا تم اگر چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ حیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، یعنی اگر تم جو ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، فتعالین پس تم آؤ، تو تم آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ دے دوں، یعنی میں تمہیں کچھ فائدہ کرا دوں یا پھر فائدہ دے دوں، واسرحکن اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، سراحا رخصت کرنا، جمیلا اچھی طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم جو ہے دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ دے دلا دوں اور تمہیں
بہترین طریقے سے رخصت کر دوں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ، وَإِن اور اگر، كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، یعنی اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو. دار کہتے ہیں گھر کو، آخرت آخرت، تو وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو. فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ اعدّ یا اردو کے معنی ہوتے ہیں تیار کرنا، اعدّ تیار کیا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والوں کے لیے، من کننا تم میں سے، اجرا عظیما اجر عظیم یعنی بڑا اجر. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جو ہے چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے تم میں سے اجرا عظیما بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بڑا ثواب تیار کیا ہے. یا نساء النبی، یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں یا پھر اے نبی کی بیویوں. نساء کہتے ہیں عورتوں کو. سورہ نساء بھی ہے، دیکھیں قرآن کی جو سورت ہے سورہ نساء، چوتھی والی جو سورت ہے، تو نساء کے معنی ہوتے ہیں عورت. تو یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، من جو کوئی یاتی لائے یا پھر مرتکب ہو، من کننا تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، بفاحشۃ بےہودگی کے ساتھ، مبینہ کھلی ہوئی، یعنی کوئی غلط برا کام کرے. یضاعف لها العذاب ضعفین، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین دگنا. یعنی اگر تم میں سے کوئی غلط کام کرے تو اس کا جو عذاب ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، کتنا؟ دگنا. یعنی عام جو ہے مومن عورتوں کو جو ہے جو ایک گناہ کا جو سزا ملے گی، اس کا ڈبل ملے گا کس کو؟ نبی کی بیویوں کو، کیونکہ ان کا درجہ بھی بڑا ہے نا، اسی لیے ان کو اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ان سے سرزد تو اس کی سزا بھی جو ہے ان کو دگنی ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے کوئی غلط کام کا مرتکب ہو تو اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، وَكَانَ اور ہے، ذَلِكَ یہ، عَلَى اللَّهِ اللہ پر، يَسِيرًا آسان ہے، یعنی یہ کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. آگے دیکھیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَن يَقْنُتْ اور جو کوئی، يَقْنُتْ اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، مِنْكُنَّ تم میں سے، للہ اللہ کے لیے، ورسولی اور اس کے رسول کے لیے، وتعمل صالحا، وتعمل اور تم کرو، صالحا نیک عمل کرے اگر، نؤتیہا ہم دیں گے اس کو، اجرہا اس کا اجر، مرتین دگنا. یعنی اگر جو ہے تم میں سے کوئی نیک عمل بھی کرے تو کیا ہوگا؟ تم کو اس عمل کا بدلہ بھی جو ملے گا، ثواب بھی جو ہے دگنا ملے گا. جس طریقے سے اگر تم کوئی غلط کام کرے تو اس کی سزا جو ہے دگنی ملے گی، اسی طریقے سے جو ہے اگر تم نیک عمل بھی کرو گے تو اس کا اجر بھی تم کو دگنا ملے گا، ڈبل ملے گا. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہا اس کے لیے، رزقاً کریما، رزقاً رزق، کریما عزت والی، یعنی عزت والا رزق ہم نے تیار کر رکھا ہے. اور جو کوئی تم میں سے اطاعت کرے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرے تو ہم اس کو دیں گے اس کا اجر دگنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عزت والی روزی. یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد، لستن تم نہیں ہو، کاحد کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، یعنی تم جو ہے عام عورتوں میں سے کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی کیا ہو؟ بیویاں ہو، تو اس لیے تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ بڑا ہے. یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد تم نہیں ہو کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، ان اتقیتن ان اگر، تقیتن تم پرہیزگاری کرو، فلا تخضعن بالقول، فلا پس نہیں، تخضعن تم ملائمت کرو، یعنی نرمی سے بات کرو، جھکاؤ سے بات کرو، بالقول گفتگو میں، یعنی جب تم بات کرو تو کھڑی کھڑی بات کرو، نرمی سے بات مت کرو. کس سے؟ غیر محرم سے مراد ہے یہاں پر. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، فیطمع پس لالچ کرے،
الذی وہ شخص جو فی قلبہ اس کے دل میں مرض روگ ہے، بیماری ہے یا پھر کھوٹ ہے، وقلنا اور بات کرو تم قولاً بات معروفہ اچھی، یعنی اور پھر اچھی بات کرو تم۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو عاجزی سے بات مت کرو کہ لالچ کرے یا پھر طمع رکھے وہ شخص جس کے دل میں روگ ہو یا پھر کھوٹ ہو، اور تم بات کرو بھلی بات یا پھر اچھی بات۔ جی، یہاں تک کے لیے آج ترجمہ کافی ہے، کل انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو اس ان آیتوں کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔